میرا کزن اندھا تھا. میں نہا کر نکلتی تو وہ بھی پاس ہی بیٹھا رہتا. سوچتی چلو بیچارہ اندھا ہے بیٹھا رہے اور خود بال بنانے لگتی. لیکن ایک روز میں نہا کر نکلی تو شک پڑا کوئی دیکھ رہا ہے. خیر میں بال سکھانے چھت پر چلی گئی. میرے تو ہوش اٹھ گئے جب اندھا کزن مجھے پیچھے سے. میرا نام زمزمہ ہے اور میں بالغ لڑکی ہوں. میرے ابو امی اور میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. میرا بھائی دوسرے شہر میں نوکری کرتا ہے اس لیے ہم اکیلے ہی رہتے ہیں. اس دن میں گھر میں کپڑوں کی سلائی میں مصروف تھی. جب دروازے پر دستک ہوئی تو اماں نے دروازہ کھولا. سامنے میرا کزن کھڑا تھا. اماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئیں. وہ اندھا تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا. اماں نے اسے میرے پاس بٹھا دیا اور خود اس کے لیے پانی لینے کچن میں چلی گئی. کیسے ہو ذیشان؟ میں نے اس سے بات کا آغاز کیا. میری آواز کو مسکرایا اور بولا میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ وہ میرا ہم عمر تھا. اسے پیدائشی کم نظر آتا تھا مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی آنکھوں کی روشنی بھی کھو گئی. وہ کہیں ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا چکا تھا مگر ہر طرف سے صرف ناکامی ہی ملتی تھی. خالہ بتا رہی تھی تم کسی ڈاکٹر کے پاس جانے والے ہو اپنا علاج کروانے کے لیے. مجھے اچانک خالہ کی بات یاد آئی. ہاں میں اسی ڈاکٹر کے سلسلے میں ہی اسلام آباد آیا تھا مگر وہ ڈاکٹر بیرون ملک گیا ہوا ہے. 2 یا 3 ہفتوں بعد واپس آئے گا اس لیے مجھے آپ کے گھر آپ کے ساتھ رہنا پڑے گا. ذیشان نے کہا. جتنا دل چاہے تم ہمارے گھر رہ سکتے ہو, اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دیا. میں کپڑے سلائی کر رہی تھی جب اماں نے ذیشان کو پانی دیا اور کہا تم دونوں باتیں کرو, میں مارکیٹ سے رات کھانا بنانے کے لیے سامان لے آؤں. پھر شام کے وقت مارکیٹ اور دکانوں میں رش ہو جاتا ہے. اماں نے کہا اور مارکیٹ چلی گئی. ذیشان خاموش بیٹھا تھا. اسے کم بولنے کی عادت تھی. میں اپنے کپڑے تیار کر چکی تھی, صرف پہن کر دیکھنا چاہتی تھی. اب کون اٹھ کر دوسرے کمرے جاتا. میں وہیں کپڑے تبدیل کرنے لگی. میرے کزن کے ماتھے پر اچانک پسینہ آنے لگا. اس کی نظریں مجھ پر ہی تھی. کیا ہوا ذیشان, تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ گھبرا کر کہنے لگا لگتا ہے میری شوگر لو ہو رہی ہے, سفر کے دوران کچھ کھایا نہیں تھا اس لیے. میرے کزن نے گھبراتے ہوئے کہا اچھا تم بیٹھو, میں کچھ میٹھا لاتی ہوں تمہارے لیے. پرانے کپڑے پہن کر میں اس کے لیے میٹھا بنانے چلی گئی. جب واپس آئی تو دیکھا وہ وہاں نہیں تھا. میں ڈر گئی کہ کہاں چلا گیا ہے. اسے واش روم سے نکلتا دیکھا تو پرسکون ہوئی. مجھے بتا دیتے, میں لے جاتی واش روم تمہیں. اتنے سالوں بعد ہمارے گھر آئے ہو پھر بھی سب راستے یاد ہیں. کافی اچھی یادداشت ہے تمہاری. مجھے اس کی ذہانت پر حیرانی ہوئی. وہ خاموشی سے حلوہ کھانے لگا. ان باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے اپنا بکھرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا. رات کو کھانا کھانے کے بعد میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب میرا کزن کچن میں آیا اور مجھ سے ٹکرا گیا. وہ اس طرح ٹکرایا کہ میں خوف زدہ ہو گئی. دیکھ کر ذیشان ابھی خود بھی گرتے اور مجھے بھی گرا دیتے. میں نے کہا سوری, میں صرف پانی پینے آیا تھا, مجھے نہیں تھا معلوم آپ یہاں آئے. اس نے شرمندہ لہجے میں کہا. میں نے اسے پانی پلایا اور اسے کمرے میں چھوڑ آئی. اس کا اور میرا کمرہ ساتھ ساتھ ہی تھا. میری عادت تھی میں رات کے وقت اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے سوتی تھی. آدھی رات کو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا. مجھے لگا شاید ہوا کے تیز جھونکوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا. میں دوبارہ سو گئی. صبح اٹھی تو دیکھا میرے دروازے کے پاس ذیشان کی انگوٹھی گری ہوئی تھی. میں نے اٹھا لی اور اسے دیکھنے کمرے میں چلی گئی. وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کر رہا تھا. مجھے حیرانی ہوئی اور ہنسی بھی آئی کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا پھر بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہے. یہ تمہاری انگوٹھی میرے کمرے کے باہر گری تھی. میں نے انگوٹھی کا ذکر کیا تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگا. یہاں وہ انگوٹھی پہنتا تھا. ہاں مجھے خیال نہیں رہا ہوگا اور کہیں گر گئی ہوگی. اس نے مسکرا کر کہا تو میں ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی. اماں ابا صبح 6 بجے ناشتہ کر لیتے تھے. میں نے اپنے اور ذیشان کے لیے ناشتہ بنایا. وہ میرے کمرے میں ہی آ گیا ناشتہ کرنے. ہم نے ایک ساتھ ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ چھت پر چلا گیا اور میں باتھ روم. نہانے سے پہلے میں نے کمرے کو بند کر دیا تھا کیونکہ کپڑے تبدیل میں واش روم میں نہیں بلکہ کمرے میں کرتی تھی. آدھے گھنٹے کے بعد جب میں نہا کر باہر آئی تو کمرے کے صوفے پر کزن کو بیٹھا دیکھ کر میری سانسیں تھم گئی. میں خاموش رہی مگر یہ بات سوچ کر پرسکون تھی. وہ اندھا ہے, مجھے دیکھ نہیں سکتا, اس لیے میں نے جسم پر کریمیں لگا کر کپڑے پہن لیے اور اسے کچھ معلوم بھی نہیں ہوا. مگر یہ بات مجھے تنگ کر رہی تھی. وہ کمرے میں داخل کیسے ہوا؟ میں نے تو دروازہ اندر سے بند کیا تھا. پھر اس نے کھول کیسے لیا؟ میں سارا دن یہی سوچتی رہی. میں کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر نکل گئی. کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے سے باہر آ گیا. ذیشان تم غلط کمرے میں چلے جاتے ہو. یہ میرا کمرہ ہے, تمہارا کمرہ ساتھ ہے.
میں نے اسے کہا مگر یہ نہیں بتایا کہ میں کس حالت میں اس کے سامنے آئی ہوں۔ سوری مجھے پتہ نہیں چلا، میں اب دھیان رکھوں گا۔ اس نے کہا اچھا میری خالہ سے بات کروا دو، جب سے تم ہمارے گھر آئے ہو مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے ذیشان سے کہا اماں کے پاس موبائل نہیں ہے، پرانا خراب ہو گیا ہے، اب واپس جاؤں گا تو نیا لے کر دوں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے کہا تو وہ چھت پر چلا گیا۔ مجھے کبھی کبھی حیرانی ہوتی اس پر، میرے کمرے کو اپنا کمرہ سمجھ کر اس میں آ جاتا ہے، مگر چھت کی سیڑھیاں بالکل سیدھی چل رہی ہیں۔ وہ چھت پر گیا تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی صفائی کرنے، مگر اس کا کمرہ صاف تھا۔ بیڈ کے میز پر کچھ دوائیاں موجود تھیں، میں ان کا جائزہ لینے لگی۔ وہ سب آنکھوں کی دوائیاں تھیں۔ میری نظر اس کے بیگ پر پڑی، میں نے جب اسے کھولا تو وہاں کچھ ڈاکٹرز کی فائل موجود تھی۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس میں 4 ہفتے پہلے کی تاریخ موجود تھی، یعنی وہ 4 ہفتے پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ پھر اس نے جھوٹ کیوں کہا کہ اسے ڈاکٹر ملا ہی نہیں تھا؟ اس سے پہلے میں مزید فائل پڑھتی، اماں نے مجھے آواز دے کر بلا لیا۔ فائل دوبارہ وہی رکھ کر میں اماں کے پاس چلی گئی۔ اماں نے مجھے چائے بنا کر دی اور کہا جاؤ ابا کو چائے دے آؤ۔ میرا دھیان ذیشان کی طرف تھا۔ میرا پاؤں مڑا اور چائے میرے کپڑوں پر گر گئی۔ کپڑے گندے ہو گئے تھے اس لیے میں نے نہا کر تبدیل کیے۔ تولیہ ڈالنے جب چھت پر گئی تو اپنے بال بھی وہیں پر سکھانے لگی۔ میرا کزن بھی وہیں موجود تھا، وہ آنکھیں بند کر کے چارپائی پر لیٹا تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے میں بال سکھانے لگی جب مجھے احساس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مگر میرے آس پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دن کا وقت تھا، دھوپ تھی چھت پر۔ جب میری نگاہ زمین پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، میرا کزن ہاتھ میں موبائل پکڑے پیچھے سے میری فلم بنا رہا تھا۔ میں نے گردن پیچھے گھمائی، وہ ڈر گیا اور فوراً موبائل چھپا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ اپنی فلم دیکھ کر میرا تن بدن غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ اندھا نہیں تھا، تم اندھے نہیں ہو، پھر یہ ڈرامہ کیوں کیا تم نے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں جب پہلی بار کپڑے تبدیل کرتے دیکھا تو میرا دل تم پر آ گیا۔ اگر سچ بتا دیتا تو نہ جانے تو میرا کیا حال کرتی، مجھے معاف کر دو، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔